اچھا ناصر بھائی، ایک اور سوال ہے کہ اگر ملک ریاض صاحب خود اپریٹ نہیں کرتے جیسے کہ پہلے اپریٹ کر رہے تھے تو پھر ویری ٹاؤن کیسے اپریٹ ہوگا، کیسے چلے گا؟ جاوید بھائی، بیریئر ٹاؤن چلتا رہے گا. بیریئر ٹاؤن کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک تو آپشن یہ ہے کہ ابھی تو یہ کنفرم نہیں ہے نا کہ ملک ریاض صاحب نہیں آئیں گے. ابھی تو معاملات چل رہے ہیں، کیس چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے اگلے دن جو ہے ملک ریاض صاحب پاکستان آ جائیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں. جو سپریم کورٹ کہتا ہے جتنی پیمنٹ جمع کرانی ہے، جو بھی ان کا فیصلہ ہے، تو کیس کے بارے میں اتنا مجھے نہیں پتا، وہ ہو جائے تو بیریئر ٹاؤن اس سے بھی اچھا جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے. دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ تو کبھی بھی اتنے بڑے پروجیکٹ کو گورنمنٹ خود جو ہے وہ ٹیک اوور نہیں کر سکتی، ایسا قانون موجود نہیں ہے. اس کا پھر متبادل یہ ہوتا ہے کہ ایک کوآپریٹو سسٹم جو ہے، جیسا کہ اسلام آباد یا راولپنڈی کے اندر بہت ساری کوآپریٹو سوسائٹیز چل رہی ہیں. کوآپریٹو سوسائٹیز یہ ہوتی ہیں کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. جن لوگوں نے بھی اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر پلاٹ یا گھر لیا ہوتا ہے وہ سارے اس کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں. اور 3 سال کے لیے ایک الیکشن ہوتا ہے. الیکشن میں ایک انتظامی کمیٹی کا انتخاب ہوتا ہے. 3 سال وہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو چلاتی ہے، اور 3 سال باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، نیب ہے، FIA ہے، اور جو باقی آپ کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، یہ ساری اس کو جو ہے وہ واچ کر رہی ہوتی ہیں. باقاعدہ طور پہ آڈٹ ہوتا ہے اس مینجمنٹ کمیٹی کا. اس مینجمنٹ کمیٹی کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ جو لوگ رہائش پذیر ہیں ان کے بھی سہولیات کا خیال رکھیں، نئی زمین پرچیز کر کے نیا فیز بھی لے کے آئیں، ڈیولپمنٹ بھی کریں، لینڈ پرچیزنگ کریں. تو یہ ساری پاورز ان کے پاس ہوتی ہیں. لیکن میں فی الحال 99% اس بات کے اوپر متفق ہوں، قائم ہوں، اور یہی لگتا ہے کہ ملک ریاض سے پاکستان آئیں گے اور بیریئر ٹاؤن کا نظام سنبھالیں گے.